کہ آج اگر ان کی ہم شاعری پڑھیں، ان کی نعتیں پڑھیں، تو اس کی نعتیں پڑھنے کی وجہ سے ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ آ جایا کرتا ہے۔ اگر ان کے فتاوی جات کو ہم پڑھیں تو ان کے فتاوی جات کو پڑھنے کی وجہ سے آج ایک مسلمان مفتی بن جایا کرتا ہے۔ ان کے مسائل کو پڑھیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں تو ان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد انسان عالم بن جایا کرتا ہے۔ ان کی کہا جائے کہ شاعری کو پڑھے تو عشق مصطفیٰ آ جاتا ہے۔ تو جس بندے کی شاعری پڑھنے سے بندے کے دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے اور اس کی فقاہت اور اس کے مسائل اور اس کے فتاوی جات کو پڑھنے کی وجہ سے انسان فقاہت کے درجے پر پہنچ جائے، اگر اس کی کتاب کے اندر علم کا ذخیرہ اتنا ہے تو سوچیں پھر اس ہستی کا عالم کیا ہوگا جس نے یہ کتابیں تصنیف فرمائی ہے، کیا اس نے تصریف فرمائی ہوگی، کیا عشق مصطفیٰ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہوگا۔ وہ ہستی کہ جس کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، اس ہستی کو امام احمد رضا فاضل بریلوی کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے کہا جائے کہ اہل سنت کے امام، عشق و محبت کے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر ہم نے کہا جائے کہ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر ہم نے رسول اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنا ہو، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کے 10 گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں، اس کو 10 نیکیاں مل جایا کرتی ہیں، اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے۔ اب بندے کے دل میں آتا ہے کہ میں نے 10 رحمتیں لینی ہے، بندے کے دل میں آتا ہے کہ میں نے 10 گناہ معاف کروانے ہیں، میں نے 10 نیکیاں لینی ہے، تو ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنے لگتا ہے تو زبان پر اس کو کیا الفاظ آتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اگر کوئی مصطفیٰ علیہ صلاۃ و سلام پر درود و سلام پڑھنا چاہے تو اس کی زبان پر جو الفاظ آتے ہیں یہ الفاظ کسی اور کے نہیں ہیں، یہ اس ہستی کے ہیں جو 100 سال پہلے پیدا ہوئی جسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرنا چاہے اور حضور کی نعت پڑھنا چاہے تو اس کی زبان پر کیا آتا ہے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اگر پڑھنا شروع کریں تو ہر شخص کی زبان پر یہ جملے جاری ہو جائیں گے، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے یہ مصطفیٰ کی نعت ہے، لیکن ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ یہ نعت اگر ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں پڑھ رہے ہیں اور ہر بندے کی زبان پر یہ کلام آ رہا ہے، کبھی غور تو کریں کہ یہ کلام لکھا کس نے، یہ درود و سلام لکھا کس نے، یہ کلام لکھا کس نے۔ تو یقینی طور پر جب آپ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنا چاہیں گے تو زبان تو آپ کی ہوگی، لیکن جو الفاظ نکل رہے ہوں گے وہ الفاظ امام احمد رضا کے لکھے ہوئے ہوں گے۔ تمام تر علوم جمع ہو جائیں، تمام تر خاصیتیں ایک شخص کے اندر جمع ہو جائیں، یہ بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔ ایک شخص حافظ ہے تو ضروری نہیں کہ وہ قاری بھی ہو، ایک شخص اگر قاری ہے تو ضروری نہیں کہ وہ عالم بھی ہو، ایک شخص اگر عالم ہے تو ضروری نہیں کہ وہ مفتی بھی ہو، ایک شخص اگر مفتی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ فقیہ بھی ہو، اگر ایک شخص فقیہ ہے تو ضروری نہیں کہ وہ محدث بھی ہو، اگر محدث ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کہا جائے کہ مفسر بھی ہو، وہ دیگر علوم پر بھی مہارت حاصل کرتا ہو۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم آپ اعلیٰ حضرت کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، ان کی کتابوں کو پڑھ کے دیکھیں، ان کی سوانح حیات کو پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رب ذوالجلال نے ایسی ہستی پیدا فرمائی کہ تمام علوم پر آپ کو مہارت حاصل ہو چکی تھی۔ جہاں پر آپ حافظ تھے تو وہاں پر آپ قاری بھی تھے، جہاں پر آپ قاری تھے وہاں پر آپ عالم بھی تھے، جہاں پر عالم تھے وہاں پر مفتی بھی تھے، جہاں پر مفتی تھے وہاں پر محدث بھی تھے بہترین، وہاں پر مفسر بھی بہترین نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام تر علوم پر مہارت کاملہ عطا فرمائی ہوئی تھی۔ ایک اور چیز یعنی کہ کسی انسان کے اندر قابلیت ہو، مثال کے طور پر آج اگر کسی نے حافظ بننا ہو، وہ قرآن کی آیتیں حفظ کرے، قرآن کے پارے حفظ کرے تو پھر وہ حافظ بن جاتا ہے۔ کسی نے عالم بننا ہو، قاری بننا ہو تو حفظ کے بعد وہ 2 سال تجوید کا کورس کرے تو قاری بن جایا کرتا ہے۔ اگر وہ درس نظامی کا علم حاصل کرے، 8 سال کورس کرے تو وہ عالم بن جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد وہ 2 سال کا مفتی کا کورس کرے تو مفتی بن جاتا ہے۔ اگر وہ فقہ کی کتابیں پڑھے تو فقیہ بن جاتا ہے۔ حدیث کا علم حاصل کرے تو محدث بن جاتا ہے۔ تو ہر علم جو ہے وہ قابلیت سے آ جاتا ہے۔ اگر قابلیت ہے تو آپ حافظ بن جائیں گے، اگر آپ کے اندر قابلیت ہے تو آپ قاری بن جائیں گے، قابلیت ہے تو عالم بن جائیں گے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو انسان کو قابلیت سے نہیں ملتی۔ قابلیت سے آپ مفتی بن سکتے ہیں، قابلیت سے آپ عالم بن سکتے ہیں، قابلیت سے آپ حافظ و قاری بن سکتے ہیں، مفسر بن سکتے ہیں، محدث بن سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو قابلیت سے نہیں آتی بلکہ قبولیت مصطفیٰ سے آتی۔ وہ ایسی چیز ہے، وہ ایسا علم ہے، وہ ایسا جوہر ہے، وہ ایسا جذبہ ہے جو قابلیت سے نہیں آتا، بلکہ جو شخص بارگاہ الہی میں، بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ عشق مصطفیٰ ہے۔
وہ عشق مصطفیٰ ہے، وہ محبت مصطفیٰ ہے، جو قابلیت سے نہیں آتا، جو صلاحیت سے نہیں آتا، جو کسب سے نہیں آتا، جو کمانے سے نہیں آتا، بلکہ جس بندے کو بارگاہ الہی میں اور بارگاہ الہی میں مقبولیت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو عشق مصطفیٰ سے بھر دیا کرتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ عشق مصطفیٰ ایسا جوہر ہے، ایسا جذبہ ہے جو آپ کی قابلیت سے نہیں آئے گا، جو آپ کی صلاحیت سے نہیں آئے گا۔ اگر بارگاہ مصطفیٰ میں آپ کی مقبولیت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ داخل فرما دے گا۔ تو قابلیت سے بندہ مفتی بن سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو دیکھیں تو قابلیت سے آپ حافظ بن گئے، قابلیت سے آپ مفتی بن گئے، قابلیت سے آپ محدث بن گئے، آپ مفسر بن گئے، لیکن آپ ان کی سوال حیات پڑھ کے دیکھیں، ایسا عشق مصطفیٰ آپ کے سینے میں داخل اللہ نے فرمایا تھا، جو عشق مصطفیٰ داخل ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عشق مصطفیٰ اللہ اسی کے سینے میں داخل فرماتا ہے جو بارگاہ الہی میں مقبول ہو جایا کرتا ہے۔ تو آپ کی شاعری پڑھ کے، آپ کی نعتیں پڑھ کے بندے کے دل میں عشق آ جایا کرتا ہے۔ ہدایت بخشش یہ کتاب اعلیٰ حضرت کی مجموعہ ہے، نعت ہے، آپ اس کو پڑھنا شروع کریں یا کسی اچھے نعتخوان سے اس کو سننا شروع کریں، اس کی صحیح طرح تشریح آپ کو معلوم ہو، ایک لفظ کو معلوم ہو، اس کے بعد آپ وہ نعت پڑھیں، خدا کی عزت کی قسم ان کا نعت یا کلام پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں اللہ عشق مصطفیٰ ڈال دے گا، عشق مصطفیٰ آپ کے دل میں ڈال دے گا۔ اور یہ عشق مصطفیٰ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ قابلیت سے نہیں آتا۔ انسان کہے کہ میں یہ عمل کر لوں تو میرے دل میں عشق مصطفیٰ داخل ہو جائے، نہیں ہوتا۔ جب تک بارگاہ مصطفیٰ میں بندہ مقبول نہ ہو، جب تک نگاہ مصطفیٰ سے اس کو فیض نہ ملے، اس وقت تک بندے کے دل میں عشق مصطفیٰ داخل نہیں ہوتا۔ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں بندہ مقبول ہو جائے تو رسول اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ بندے کے دل میں محبت بھی آ جاتی ہے، رسول اللہ کا عشق بھی آ جایا کرتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور و معروف ہے کہ آپ رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میں ہر چیز آپ کے لیے قربان کر سکتا ہوں، آپ کی محبت میرے دل میں تمام محبتوں سے زیادہ ہے، غالب ہے۔ جب یہ بات کہی تو رسول اللہ علیہ السلام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو فرمایا تم سب باتیں تو کہہ رہے ہو کہ تمہیں اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت ہے، تمہیں اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے اور تمہیں تمام دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن ذرا غور کر کے بتاؤ کیا تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبت ہے کہ نہیں؟ ہر چیز سے محبت زیادہ ہوگی، لیکن یہ بتاؤ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے کہ نہیں؟ تو نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کے سامنے تو چھپا نہیں رکھوں، میں جھوٹ بولوں تو کیا ہوگا، پتہ چل جائے گا آپ کو، نبوت ہے، رسالت، اس کا فیض آپ کے پاس ہے، اور اس کی یا رسول اللہ ہر چیز سے زیادہ محبت ہے، لیکن آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں ہے۔ ماں باپ قربان کر سکتا ہوں، ہر چیز قربان کر سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ جان سے زیادہ محبت نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر، بندہ اس وقت تک تو پکا مومن ہوتا ہی نہیں جب تک وہ ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ جب یہ بات ہوئی فاروق اعظم خاموش ہو گئے۔ اب اسی اسلام میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا فاروق اعظم میرے قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ جب قریب آئے تو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھا، آپ کے دل پر رکھا اور فرمایا کہ اے فاروق، اے عمر، اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ آنکھوں کو بند کیا اور پھر چند لمحوں کے بعد فرمایا اے عمر، اب اپنی آنکھوں کو کھولو۔ کھولے، جب آنکھیں کھولی گئی تو ہاتھ کو ہٹایا تو فرمایا اب اپنے دل کی کیفیت بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا کیفیت ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پہلے تو تمام چیزوں سے زیادہ محبت تھی لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں تھی، لیکن یا رسول اللہ اب آپ کے ہاتھ کا کمال یہ ہے، آپ کو جو فیض عطا فرمایا ہے، آپ کی بارگاہ میں یہ مقبولیت کا علامت ہے کہ آپ نے ہاتھ رکھا، اس کے بعد میری دل کی دنیا بدل گئی۔ اپنے برملا اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ پہلے تو تمام چیزوں سے زیادہ محبت تھی، جان سے زیادہ نہیں تھی، لیکن یا رسول اللہ اب فاروق اعظم کو اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہو گئی۔ تو یہ فاروق اعظم کو یہ مقام کیسے ملا؟ ان کی یہ دل کی دنیا کیسے بدلی؟ یہ ان کے کسب سے نہیں بدلی۔ انہوں نے نمازیں پڑھی، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں زیادہ نمازیں پڑھوں گا تو میرے دل کی کیفیت بدل جائے گی تو میں یہ کہوں گا کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے، نہیں، بلکہ فاروق اعظم جانتے تھے کہ اگر عشق مصطفیٰ دل میں داخل ہوگا تو بارگاہ مصطفیٰ ہی سے حاصل ہوگا، یہ نمازوں سے حاصل نہیں ہو سکتا،
یہ زکات دینے سے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ ذکر و اذکار سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ عشق مصطفیٰ داخل اسی کے سینے میں ہوتا ہے کہ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیا کرتے ہیں۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھ رکھنے کی وجہ سے میرے دل کے اندر عشق مصطفیٰ داخل ہو گیا۔ اس سے پہلے عشق نہیں تھا، اس سے پہلے محبت تھی۔ عشق تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس سے لگ جائے تو ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے، یعنی کہ جس سے عشق ہو جائے تو صرف وہی انسان اس کے نزدیک قابل قبول ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہر شے فنا ہو جاتی ہے، انسان اپنی ذات بھی اس کے لیے فنا کر دیتا ہے۔ لیکن جب کہا نا کہ یا رسول اللہ ہر چیز سے زیادہ محبت ہے، اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا تمہارے دل میں میری محبت تو ہے، لیکن محبت سے صرف بندہ کامل مومن نہیں بنتا، بلکہ عشق اگر دل میں آ جائے تو عشق کی وجہ سے وہ کامل مومن بن جاتا ہے۔ تو وہ محبت عشق میں کیسے تبدیل ہوئی؟ نمازوں کی وجہ سے نہیں ہوئی، وہ کہا جائے کہ زکات دینے کی وجہ سے نہیں ہوئی، وہ عمرہ و حج کرنے کی وجہ سے نہیں ہوئی، وہ جہاد کرنے کی وجہ سے نہیں ہوئی، وہ کب ہوئی؟ جب بارگاہ الہی میں مصطفیٰ نے قبول فرما لیا۔ اس قبولیت کا نتیجہ تھا کہ وہ محبت عشق میں تبدیل ہو کر فاروق اعظم کے سینے میں آ گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے دل میں عشق مصطفیٰ آتا ہی اس وقت ہے کہ جب بندہ بارگاہ الہی میں بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہو جایا کرتا ہے۔ جب امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرتبہ کی ہم سوان حیات کو دیکھتے ہیں اور آپ کے عشق مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں تو بے شمار آپ کے کلام سے وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ کتنا تھا۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر پوچھا کہ آپ کی شاعری کے اندر ہمیں جب دیکھے عشق مصطفیٰ نظر آتا ہے، آپ کی تحریر کے اندر، آپ کی باتوں کے اندر، آپ کے کلام کے اندر عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بابوں کا دور تھا، بڑے بڑے راجاؤں مہاراجوں کا دور تھا، اس وقت ان کے قصیدے پڑھے جاتے تھے، پھر انعامات ملا کرتے تھے۔ تو کسی نے آپ سے کہا کہ آپ بھی نوابوں اور بڑے بڑے لوگوں کے قصیدے پڑھے نا، ان کے لکھے تاکہ آپ کو بھی انعامات ملے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں، اس لیے کہ اگر تم احمد رضا کے سینے کے، اس کے دل کے 2 ٹکڑے کرو، فرمایا احمد رضا کے دل کے 2 ٹکڑے کرو، فرمایا تمہیں پتہ چلے گا اور تم دیکھو گے کہ ایک ٹکڑے پر اللہ کا نام لکھا ہوگا، دوسرے پہ مصطفیٰ کا نام لکھا ہوگا۔ آج ہم 100 سال کے بعد بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں، جگہ جگہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے عرس منائے جا رہے ہیں، ان کی شاعری پڑھی جا رہی ہے، صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے تو ان کا درود و سلام پڑھا جاتا ہے، نعت پڑھی جا رہی ہے تو ان کا کہا جائے کہ لکھا ہوا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اتنی مقبولیت آپ کو حاصل کیسے ہو گئی؟ آپ سے پہلے بھی تو لوگ بہت سے گزرے جنہوں نے کہا جائے کہ حق کا علم بلند کر کے باطل کے سامنے کھڑے رہے، جنہوں نے کفر کا مقابلہ کیا، جنہوں نے باطل کا مقابلہ کیا، اسلام دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ آپ سے پہلے بھی تو اور لوگ بہت سے گزرے تھے، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج ہر جگہ احمد رضا کی بات ہو رہی ہے، آج ہر جگہ بریلوی کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ مقبولیت آپ کو کیوں حاصل ہوئی اور کسی کو حاصل کیوں نہ ہوئی؟ کیوں حاصل ہوئی؟ اس لیے کہ اگر ہم آپ کے سوان حیات کو دیکھتے ہیں تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے خود یہ بات لکھی اپنی کتابوں میں کہ ایک طرف تو کہا جائے کہ مفتی وہ تھے، ایک طرف وہ محدث تھے، ایک طرف مفسر تھے، ایک طرف کہا جائے کہ وہ دیگر حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، لیکن اور بھی تو قاری تھے، اور بھی تو محدث تھے، لیکن ان تمام کے ہونے کے باوجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو یہ امتیازی حیثیت کیسے حاصل ہوئی؟ یقینی طور پر یہ بارگاہ مصطفیٰ سے حاصل ہوئی۔ اب وہ بارگاہ الہی میں مقبول کیسے تھے؟ آپ خود فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں خواب میں دیکھ رہا تھا، فرماتے میں رات کو سویا اور میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں خواب کے اندر ایک دیکھ رہا ہوں کہ ایک مسجد کے دروازے کے سامنے میں کھڑا ہوں، فرماتے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد کے دروازے کے سامنے میں کھڑا ہوں اور وہاں پر ایک میرے ہاتھ میں ایک فانوس ہے، ایک لالٹین ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اس لالٹین کو جلانے کی کوشش کرتا ہوں، فرماتے جیسے میں اس لالٹین کو، اس فانوس کو جلاتا ہوں تو کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ پھونک مار کر یا کوئی عمل کر کے اس کو بجھا دیتے ہیں۔ فرماتے میں پھر اس فانوس کو جلاتا ہوں، پھر کچھ لوگ آتے ہیں اور اس کو بجھا دیتے ہیں، اور میں بار بار یہ کوشش کرتا ہوں لیکن وہ بار بار لوگ اس کو بجھا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اسی اسنا میں نظریں اٹھا کر دیکھتا ہوں تو جس مسجد کے سامنے میں کھڑا ہوں اس مسجد سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لا رہے ہیں۔ فرماتے میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لا رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے پاس آتے ہیں اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو فانوس کو بجھا رہے تھے وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ مجھ سے دور ہو جاتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احمد رضا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اب تم فانوس جلاؤ۔ فرماتے اب احمد رضا میں تمہیں کہتا ہوں کہ اب تم فانوس جلاؤ، اس لالٹین کو جلاؤ۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں لالٹین کو جلاتا ہوں، اس فانوس کو جلاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد وہ لالٹین جلتا رہتا ہے، وہ چراغ جلتا رہتا ہے، وہ فانوس جلتا رہتا ہے، اس کے بعد
بجھتا نہیں. آپ فرماتے اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. فرمایا مجھے پتا چل گیا اس کے بعد کہ وہ لالٹین یا وہ شمع جو احمد رضا نے جلائی تھی اب قیامت تک کے لیے وہ شمع بجھ نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ شمع کسی عام شخص کے کہنے پر جلائی نہیں گئی تھی بلکہ مصطفیٰ کے کہنے پر جلائی گئی. فرماتے مصطفیٰ کے کہنے پر جلائی گئی اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی خود اس کی حفاظت فرما رہے ہیں. تو آپ کی سوانح حیات سے مجھے پتہ چلتا ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں مثال کے طور پر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے گزرے اور بہت سے اولیاء، بہت سے بڑے بڑے فقہاء گزرے جنہوں نے دین کا کام کیا. جب فتنے ابھرے تو اولیاء اللہ ان کے سامنے آ گئے. لیکن آج کوئی بھی شخص ان کا نام اس طرح نہیں لیتا جس طرح فاضل بریلوی کا رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں جب زمانہ اٹھا اور اکبری فتنہ آیا، اگر آپ مطالعہ کریں آپ کو معلوم ہو تو فتنہ اکبری آیا، اکبر بادشاہ کا فتنہ آیا اور اس نے تمام کو ایک جگہ کر دیا اور مسلمانوں کو بھی ہندوؤں کے ساتھ ملا دیا اور اسلام کے تشخص کو خراب کرنے کی کوشش کی. اس وقت جو ہستی ان کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ان کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے. انہوں نے اس کا حق کا علم بلند کر کے اس کی کہا جائے کہ ترویج کی اور اس کو اس کا مقابلہ کیا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن اس وقت کے لوگ، اس وقت کہا جائے کہ بہت سے اور بھی مسلمان موجود تھے. نقشبندی بھی اس وقت موجود تھے، چشتی بھی اس وقت موجود تھے، قادری سلسلے کے لوگ بھی موجود تھے، سہروردی سلسلے کے لوگ بھی موجود تھے. تو تمام سلاسل نے یہ کہا کہ مجدد الفسانی کو ہماری حمایت حاصل ہے. قادریوں نے کہا کہ ہماری حمایت جو ہے مجدد الفسانی کو حاصل ہے. چشتیوں نے کہا کہ حمایت ہماری مجدد الفسانی کو حاصل ہے، یہ جو کہیں گے ہماری بات ان کے ساتھ ہوگی، ہم ان کے ساتھ متفق ہوں گے. لیکن کسی نے اپنے آپ کو ان کی شناخت میں گم نہیں کیا، بلکہ چشتیوں نے چشتی بن کر اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے دین کا کام کیا. نقشبندیوں نے اپنا نقشبندی کا تشخص قائم رکھتے ہوئے دین کا کام کیا. اگر قادریوں نے قائم کیا تو اپنے آپ کو قادری کہتے ہوئے قائم کیا. سہروردیوں نے اگر دین کا کام کیا تو اپنے آپ کو سہروردی کہتے ہوئے قائم کیا. اپنے نام کو انہوں نے گم نہیں کیا، اپنی شناخت کو گم نہیں کیا. لیکن جب باری آئی امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو آپ کے دور کے اندر فتنے اتنے شدت کے ساتھ آئے کہ وہ چشتی، وہ سہروردی، وہ قادری جو مجدد الفسانی کے زمانے میں بھی موجود تھے، اس دور میں بھی موجود تھے، اس دور میں انہوں نے اپنے آپ کا نام بچا کر رکھا اور اپنی نشانی، اپنی علامت کو کھویا نہیں، بلکہ اپنے آپ میں رہتے ہوئے انہوں نے مجدد الفسانی کی حمایت کی. لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا جب زمانہ آیا، جب آپ نے حق کا علم بلند کر کے باطل کے سامنے کھڑے ہوئے تو چشتیوں نے کہا ہماری حمایت احمد رضا کو حاصل ہے، لیکن انہوں نے اپنا نام گم کر دیا. قادریوں نے اپنا نام گم کر دیا، سہروردیوں نقشبندیوں نے اپنا نام گم کر دیا اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس دور کے اندر ہم تمام کے تمام اپنا تشخص غائب کر کے اپنی علامت کو، اپنی شناخت کو احمد رضا کے ساتھ گم کر دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ جو شخص احمد رضا کا پیروکار ہے وہی حق کا پیروکار ہے. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ آج کے دور کے اندر، میں نے آپ کی خدمت میں کیا کہ کم و بیش 100 سال کا عرصہ گزر گیا اعلیٰ حضرت کو دنیا سے گئے ہوئے یا ان کے زمانے کو گئے ہوئے. آج ان کے تشخص کی بات، ان کی مقبولیت کی میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آج نقشبندیوں کی مسجد ہوگی، آج چشتیوں کی مسجد ہوگی، آج قادریوں کی مسجد ہوگی، آج سہروردیوں کی مسجد ہوگی. وہاں پر نماز پڑھائی جا رہی ہوگی، وہاں پر دین کے کام کیے جا رہے ہوں گے اور وہاں پر محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہوگا. لیکن آپ نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص اگر کسی چشتیوں کی مسجد کو دیکھے وہ یہ کہے کہ چشتیوں کی مسجد ہے. کسی نے نہیں کہا ہوگا. آپ نے نقشبندیوں کی مسجد میں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہوا دیکھا ہوگا تو کبھی نہیں کہا ہوگا کہ یہ نقشبندیوں کی مسجد ہے. آپ نے قادریوں کی مسجد دیکھی ہوگی تو کبھی نہیں کہا ہوگا کہ یہ قادریوں کی مسجد ہے. یہ امام محمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کو اللہ نے یہ مقبولیت عطا فرمائی کہ آج جس مسجد کے اندر، جس جلسے کے اندر، جس محفل کے اندر ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو، مصطفیٰ کی نعت پڑھی جا رہی ہو، تو یہ نہیں کہتا کہ چشتیوں کی محفل ہو رہی ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ قادریوں کی محفل ہو رہی ہے، بلکہ دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ محفل کس کی ہو رہی ہے؟ یہ بریلویوں کی محفل ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے یہ مسجد بریلویوں کی مسجد ہے. کوئی نہیں کہتا چشتیوں کی مسجد ہے، کوئی نہیں کہتا یہ قادریوں کی محفل ہو رہی ہے. بلکہ آج 100 سال کے بعد بھی اگر ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو رہی ہے تو اس کو جانا جاتا ہے تو بریلی کے تاجدار کے نام کے ساتھ جانا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ کو اللہ رب العزت نے مقبولیت عطا فرمائی کہ قادری نے اپنا نام گم کر دیا بریلی کے اندر. اور یہ ہونا کیوں نہ تھا؟ اس لیے کہ جہاں پر آپ نے تفسیر کا کام کیا اپنے زمانے کے اندر، جہاں پر آپ نے حدیث کا
کیا, جہاں پر آپ نے فتاوی جات کا کام کیا, جہاں پر آپ نے قرآن کا کام کیا, وہاں پر آپ نے سر فہرست لوگوں کے دلوں میں جس چیز کو ڈالنے کی کوشش کی وہ عشق مصطفیٰ تھا, وہ عشق مصطفیٰ تھا. اس لیے کہ آپ کا زمانہ غالباً 58 کا ہے, یعنی کہ 58 میں آپ کی پیدائش ہے, اور یہ وہ دور تھا جب انگریزوں کا تسلط ہو رہا تھا. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ اسی کے بارے میں اقبال نے بھی کہا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. انہوں نے جب کوشش کی نا کہ مسلمانوں کے اندر سے کیسے ہم ان کو توڑا جائے, ان کی یکجہتی کو, ان کی اجتماعیت کو کیسے کمزور کیا جائے, تو انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اگر ان کو بھوکا رکھا جائے تو فرمایا ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ان کو اگر پیاسا رکھا جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو سوال پیدا ہوا کہ انہوں نے دیکھنا یہ چاہا کہ یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تمام کے تمام مسلمان جمع ہو سکتے ہیں, وہ کون سی چیز ہے. تو متفقہ طور پر انہوں نے دیکھا کہ یہ عشق مصطفیٰ ہے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس ہے کہ اگر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملہ کیا جائے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جائے تو مشرق و مغرب کے تمام مسلمان اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک ساتھ ہو کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو آج بھی ایسا ہے کہ نہیں, اگر ناموس مصطفیٰ پر بات آئے, ناموس رسالت پر بات آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی آئے تو ہر شخص اپنی شناخت کو چھوڑ دیتا ہے, ہر شخص اپنے مسئلے کو چھوڑ دیتا ہے اور اجتماعی صورت میں یکجہتی کے ساتھ مسلمانوں کا نام لے کر باطل کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن ناموس مصطفیٰ پر ہم بات نہیں کریں گے. مصطفیٰ کی اگر گستاخی ہوگی تو ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا تعلق کس مسئلے کے ساتھ ہے, ہم نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا تعلق کس جماعت کے ساتھ ہے. بات جب مصطفیٰ کی آئے گی تو فرمایا مشرق میں رہنے والا مسلمان ہو یا مغرب میں رہنے والا مسلمان ہو, ناموس مصطفیٰ پر وہ ایک جیسا کھڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا. تو انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ یہ عشق مصطفیٰ ہے کہ جس پر تمام مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو فرمایا پھر انہوں نے پروپیگنڈا بھی یہی کیا کہ اب ہمارا سارا زور یہی ہوگا کہ ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو نکال دیا جائے, محبت مصطفیٰ کو نکال دیا جائے, کیونکہ یہی ایک چیز ہے جس پر یہ جمع ہو جاتے ہیں. اگر یہی ان کے دلوں سے نکال دیا جائے تو فرمایا ہم جو مرضی کرتے رہیں یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے, کبھی بھی ان کے اندر یکجہتی نہیں آ سکتی, کبھی بھی ان کے اندر اتحاد نہیں آ سکتا. جب ان کو پتہ چل گیا تو اس کے بعد انہوں نے مختلف قسم کے پروپیگنڈا شروع کر دیے, مسلمانوں کے اندر جاسوس پیدا کرنا شروع کر دیے, جنہوں نے وضاحت مسلمانوں والی کی, جنہوں نے وضاحت علماء والی کی, فقہاء والی کی, اور ایسی باتیں کرنا شروع کر دی, ایسے کہا جائے کہ بیان جاری کرنا شروع کر دیے جس کی وجہ سے عام مسلمان کے دل سے عشق مصطفیٰ نکل جائے, عشق مصطفیٰ نکل جائے. جب یہ عروج پر فتنہ آیا اور عشق مصطفیٰ دلوں سے نکالنے کی کوشش کی گئی, اللہ رب العزت نے احمد رضا کو دنیا میں بھیجا, اور جہاں پر انہوں نے دیگر علوم پر لوگوں کو لانے کی کوشش کی وہاں پر جو جس چیز کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی وہ محبت مصطفیٰ تھا, وہ عشق مصطفیٰ تھا. تو کیسے انہوں نے نکالنے کی کوشش کی؟ کوئی شخص کھڑا ہوا اور انہوں نے مسلمانوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکالنے کے لیے کہا کہ اگر خدا معاذ اللہ, اس نے یہ کہا کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے, لکھنے والوں نے لکھا, اور مسلمانوں کے دلوں سے محبت مصطفیٰ نکالنے کی کوشش کی گئی اور کہا کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ اس کی نماز نہیں ہوگی. کسی نے کہا کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو فرمایا اس سے اچھا ہے معاذ اللہ کسی جانور کا خیال آ جائے, اس لیے کہ نماز ہے اس میں نبی کا خیال آئے گا تو اللہ کی توہین ہو جائے گی, اللہ کی توحید میں فرق آ جائے گا. تو لہٰذا نماز ایسی ہونی چاہیے جس پہ صرف اللہ کا خیال ہو, لہٰذا نبی کا خیال بھی آ گیا تو نبی کا خیال آنے سے اس کی نماز نہیں ہوگی, نماز کا فرق آ جائے گا. جب اس طرح کی باتیں کی جانے لگی تو اس طرح کی باتوں سے کیا ہوگا, انسان کے دل سے عشق مصطفیٰ نکل جائے گا, محبت مصطفیٰ نکل جائے گی. جہاں پر نبی کا خیال دل میں آئے گا وہ سمجھے گا نہیں میں نے اللہ کی توہین کر دی. جب اس طرح کی باتیں کی جانے لگی تو احمد رضا نے قلم اٹھایا اور فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ نبی کے خیال آنے سے, نبی کے تصور سے اگر نبی نماز میں فرق آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ فرمایا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, ایمان تم ایسے لے کر آؤ جیسے میرے مصطفیٰ کے صحابہ لے کر آئے, ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے میرے مصطفیٰ کے صحابہ لے کر آئے, ایسے میرے مصطفیٰ کو مانو جیسا ابو بکر نے مانا, جیسا فاروق اعظم نے مانا, جیسا عثمان غنی نے مانا, جیسا مولا علی نے مانا. تو آپ نے فرمایا تم ابو بکر کی نماز کو دیکھو تو صحیح کہ وہ نماز کیسے پڑھا کرتے تھے, تم ابو بکر کی نماز کو دیکھو, تم فاروق اعظم کی نماز کو دیکھو, تم عثمان غنی مولا علی کی نماز کو دیکھو, تم جماعت صحابہ کی نماز کو دیکھو تو صحیح تمہیں پتہ چلے گا کہ صحابہ کی جماعت یا ابو بکر عمر جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز اس کو نماز سمجھتے نہیں کہ جس نماز میں مصطفیٰ کا خیال نہ ہو, اور میں وہ اس نماز کو نماز سمجھتے نہیں جو مصطفیٰ کے خیال کے بغیر ہو. تو تم نے یہ کیا کہنا شروع کر دیا کہ اگر نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اسلام جب آخری ایام میں تھے, آپ بہت کمزور ہو گئے, بیماری تھی,
علیل تھے, نماز کے لیے آپ نہیں آ سکتے تھے, تو آپ نے حکم فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ مسلمانوں کو نماز پڑھائے, میری جگہ پر کھڑے ہو کر ابو بکر کو کہو تو مسلمانوں کو نماز پڑھائے, جماعت کروائے. آپ فرماتے یہی دن چلتے آ رہے تھے. صحابہ فرماتے پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ابو بکر مصلی پر کھڑے ہیں, تمام جماعت صحابہ آقا علیہ السلام وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اسی اسنا میں کیا ہوا, ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کمزوری کی حالت میں, لیکن لڑکھڑاتے ہوئے اس کمزوری کی حالت میں آپ اپنے حجرے سے باہر آنے کی کوشش کر رہے تھے, اور اپنے حجرے کا دروازے کا پردہ اٹھایا اور دیکھنا چاہا کہ میرے بغیر میرے غلام کیسے نماز پڑھ رہے ہیں, اور میں دیکھنا چاہا. آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے جب وہ پردہ اٹھایا, صحابہ فرماتے قریب تھا کہ ہم اپنی نمازوں کو توڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائے. فرماتے قریب تھا کہ ابو بکر صدیق اپنی نماز کو توڑ دیتے, قریب تھا کہ صحابہ اپنی نمازوں کو توڑ دیتے, لیکن آقا علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ نہیں, تم اپنی نماز جاری رکھو, میں تو صرف تمہیں دیکھ رہے آیا تھا. یہ واقعہ ہو گیا. یہاں پر آپ غور کریں کہ آج مسجد نبوی کو دیکھا جائے تو جہاں پر مسجد نبوی ہے اس کا مصلی ہے, اور آقا علیہ السلام کے حجرے کو دیکھا جائے تو بالکل ایک سائڈ پر پڑ جاتا ہے, یعنی کہ یہ امام کا مصلی ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کا جو حجرہ مبارک ہے وہ اس طرف ہے. اب اگر یہاں پر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے, آپ ابھی نماز پڑھو, آپ کے سامنے دیوار پر کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہوگا یا پتہ ہوگا, انہماک ہوگا نا, توجہ ہوگی نماز کے اندر. یہ تو ہماری توجہ کا حال ہے, لیکن صحابہ کی توجہ کا کیا حال ہوگا, وہ کس انہماک کے ساتھ, کس توجہ کے ساتھ, کس کہا کے فوکس کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے. ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. لیکن عرض کرنے کا مقصد ہے وہ صحابہ کہ جن کی عظمت کے ترانے اور جن کی عظمت کے الفاظ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے, وہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک دائیں طرف مصطفیٰ علیہ السلام اگر پردہ اٹھا رہے ہیں تو صحابہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ پردہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ کیسی نماز ہے کہ سجدہ تو ان کا, رخ تو ان کا کعبے کی طرف تھا, لیکن ایک اپوزٹ سائڈ پر, ایک سائڈ پر مصطفیٰ پردہ اٹھا رہے ہیں تو ان کی توجہ وہاں پر جا رہی ہے. تو معلوم کیا ہوا, صحابہ فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں, حضرت نے فرمایا یہ صحابہ کی جماعت ہمیں بتا رہی ہے, یہ نماز ہمیں بتا رہی ہے. ابو بکر کا امامت کرانا, صحابہ کا یہ جماعت پڑھنا اور مصطفیٰ کے پردہ اٹھانے پر ان کی توجہ مصطفیٰ کی طرف ہو جانا, یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ صحابہ نماز پڑھتے تو ایسے تھے کہ ان کا رخ تو کعبے کی طرف ہوتا تھا, لیکن توجہ مصطفیٰ کی طرف ہوا کرتی تھی, فرمایا توجہ مصطفیٰ کی طرف ہوا کرتی تھی. تو فرمایا تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ نبی کا خیال دل میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. ان صحابہ کی نماز کو دیکھو, وہ تو نظریں جما کر مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہوتے, لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی, تم نے پلٹ کے مجھے دیکھ لیا. پھر بدر کا مارکا ہوا, الغرض مختصر کہ بدر کا مارکا ہوا یا احد کا مارکا, اس کے بعد جب جنگ جیت لی گئی, اللہ نے فتح عطا فرمائی, صحابہ فرماتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کے پیچھے اسی میدان کے اندر نماز پڑھ رہے تھے, اسی میدان کے اندر مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. فرماتے ہیں صحابہ اسی اسلام میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نماز کے درمیان میں مسکرا رہے تھے. نماز کا وقت ہے, جماعت ہو رہی ہے, صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نماز میں مسکرا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب نماز مکمل ہوئی ہم نے رسول اللہ سے پوچھا حضور کیا وجہ تھی, کون سی ایسی چیز نے آپ کو فرحت دی, کون سی چیز نے آپ کو ایسی خوشی دی کہ ہم نے دیکھا آپ نماز میں مسکرا رہے تھے. الغرض کے واقعہ لمبا ہے, لیکن یہاں پر رک کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام نماز پڑھا رہا ہو اور پیچھے مقتدی کھڑے ہوں, امام مسکرائے, پیچھے کو کیا پتہ چلے گا امام مسکرا رہا ہے. یہاں پر ابھی امام نماز پڑھائی جائے گی, امام اگر مسکرا رہا ہے تو پیچھے کھڑے ہونے والے کو کیا پتہ کہ امام مسکرا رہا ہے, اس کے ہونٹوں کی کیفیت کیا ہے, اس کے چہرے کی کیفیت کیا ہے, کسی کو کیا پتہ چلے گا. لیکن یہ صحابہ کی نماز کیسی ہے کہ وہ جماعت میں کھڑے ہیں, آگے مصطفیٰ کھڑے ہیں, لیکن ان کی مسکراہٹ کو تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں, ان کے چہرے کو مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے کو تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کا خیال دل میں آ جائے تو نماز میں خلل واقع ہو جاتا ہے. صحابہ کی نماز کو دیکھو, صحابہ کے ایمان کو دیکھو کہ جن کے جیسا ایمان لانے کا اللہ نے کہا, اب ہم ایسے لوگوں کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں یا وہ تمام صحابہ کی نماز کو دیکھیں کہ جن صحابہ کے ایمان کے جیسا ایمان لانے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. ہم ان صحابہ کی نماز کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کھڑے تو وہ مصطفیٰ کے پیچھے ہیں, نماز میں کھڑے ہیں, لیکن نگاہیں ان کے مصطفیٰ کے چہرے پر جمی ہوئی ہیں. کھڑے تو وہ پیچھے ہیں لیکن نگاہیں مصطفیٰ اور نگاہوں سے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. الغرض معلوم ہوا تو کہا کہ وہ تمہاری نماز ہوتی ہوگی کہ جس میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز میں خلل واقع ہو جاتا ہے, نماز نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم تو ان صحابہ کو جانتے ہیں کہ جن کے جیسا ایمان لانے کا اللہ نے کہا, اگر ہم ان کی نمازوں کو دیکھیں تو نمازوں میں کھڑے تو وہ کعبے کا رخ کر کے ہوتے ہیں, لیکن ان کی نگاہیں چہرے مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں.
اور مطلب یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، اور یہ ہوتی ہے محبت کی نماز. تم نے پتہ نہیں کون سی نماز پڑھی. یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو لیکن دھیان مدینے میں رہے. اور یہ نماز ہے صحابہ کی. تمہارے دوستوں بزرگوں ایسا دور تھا، یہ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی، ایسے اور لوگ تک کے اٹھے کہ کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا، تاکہ لوگوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکل جائے، محبت مصطفیٰ نکل جائے اور ان کے اندر کمزوری آ جائے. ایسے دور میں احمد رضا فاضل بریلوی نظر اللہ مرقدہ نے عشق مصطفیٰ کی ایسی شمع روشن کی کہ آج 100 سال کا عرصہ گزرنے والا ہے. نعت پڑھنے کے لیے کلام جسم تو ہمارا ہوتا ہے، زبان تو ہماری ہوتی ہے، لیکن الفاظ احمد رضا کے ہوتے ہیں. درود و سلام پڑھنے کے لیے زبان تو ہماری ہوتی ہے لیکن الفاظ احمد رضا کے ہوتے ہیں. یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ احمد رضا کے ظاہر و باطن کو اللہ نے ایسا مقبول بنا دیا تھا کہ بارگاہ الہی میں بھی وہ مقبول ہو چکے تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں بھی.